انسان کا ہاتھ لگا ہوگا اس رزق کو میں نہیں کھاؤں گا. اور میں آ گیا اور میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں کہ بادشاہ یہ کچھ نہیں، اور دیکھنا چاہتے ہو تو اور آگے چلو. تو وہ بادشاہ اور چلے. دیکھتے کیا ہے؟ ایک کٹیا ہے، ایک گفا ہے، ایک غار ہے. اس غار میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کا پیر کٹا ہوا ہے اور اللہ اللہ کی صدائیں بلند کیے جا رہا ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ اے نوجوان یہ کیا معاملہ؟ کہنے لگا بادشاہ مجھے ایک عرصہ ہو گیا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. تو یہ پیر کہاں گیا؟ اس پیر سے خون ٹپک رہا ہے، یہ پیر کیوں کاٹ دیا گیا؟ بادشاہ 40 سال میں نے عبادت کی اللہ کی. عبادت کرنے کے بعد جب مجھے 40 سال ہو گئے تو میرے دروازے سے ایک لیڈیز، ایک غیر محرم عورت کا گزر ہوا. جب اس عورت کا گزر ہوا تو میری نظر اس عورت پر پڑی. تو وہ عورت مجھ کو اچھی لگی. میں نے کہا ایک بار اور دیکھوں. اس کو دیکھنے کی جب آرزو، جب خواہش ہوئی نا، تو میں باہر، میرا دایاں قدم باہر تھا، بایاں قدم اندر تھا. اسی وقت میرے دل نے مجھے جھنجھوڑا، اے انسان 40 سال تو اللہ کی عبادت کرتا رہا، 40 سال تو اپنے رب کو مناتا رہا. آج ایک ناپائیدار حسن کی وجہ سے 40 سال کی عبادت کو ضائع نہ کر. یاد رکھ یہ لذت کے لیے گناہ نہ کر. لذت چلی جائے گی اور گناہ باقی رہے گا. اے نوجوان اس 40 سال کی عبادت کو ضائع نہ کر. اے بادشاہ جو پیر میرا باہر گیا میں نے اسی کو وہیں سے کاٹ دیا، اور آج میں ایسے ہی اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور اپنے رب کو منا رہا ہوں. اور مجھے ڈر ہے کہیں رب مجھے تباہ نہ کر دے، رب مجھے برباد نہ کر دے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ ایسی عبادت نہیں کرتے ہیں. اتنا ڈر ہمیں نہیں ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اللہ سے جو بندے ڈرتے ہیں ان کے عالم یہ ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے چہرے کی نورانیت، ان کا رزق، ان کی عمر سب کچھ کم کر دیا جاتا ہے، چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے. اور سنو، اگر بندہ اللہ سے بے خوف رہا تو ایمان کی نورانیت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. ایسے یہ شخص اپنی ماں کی بے پناہ خدمت کرتا، عبادت گزار. جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے اپنی اماں کو بلایا. اے ماں ایسا ہے جب میں مر جاؤں، آخری دن وہ گر رہا. میری آواز بیٹھی ہے لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اے ماں مجھے نہیں معلوم کہ میری کتنی زندگی باقی ہے، لیکن ماں جب میں مر جاؤں نا تو میری یہ 3 وصیتیں ہیں، اس کو یاد رکھنا اور یہ وصیتیں پوری کر دینا. ماں نے کہا بیٹا کیا وصیت ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ آخر مرتے وقت تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اے ماں جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو باندھنا، رسی سے باندھنا، اور میرے گھر کے آگے چاروں طرف کو گھسیٹنا، اور کہنا کہ
جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا عالم یہ ہے، اس کی حالت یہ ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے، یہ اس کا عالم ہے۔ اور ماں جب میری روح نکل جائے تو مجھے میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، تاکہ دنیا میرا جنازہ نہ دیکھ سکے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک گناہگار جب مرے تو اس کو لوگ دیکھیں رات کی تاریکی میں ماں مجھے دفن کرانا۔ اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ جب لوگ مجھے دفن کر دیں تو اے ماں میری قبر پہ آنا اور تھوڑی دیر دعا کرنا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں کے قدموں کی برکت سے میری بخشش کر دے گا، مجھے معاف کر دے گا، مجھے امید ہے اللہ سے۔ اے ماں چلی آنا۔ جب یہ 3 وصیتیں سنی، یہ واقعہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے تحریر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ نوجوان مر گیا، وصیت کی تھی تو اس کی ماں نے اس کی وصیت کو پورا کرنا چاہا۔ ماں نے ایک رسی کا انتظام کیا، رسی کو ڈھونڈا، اور رسی ڈھونڈنے کے بعد جیسے ہی ماں اس کے قدموں کو باندھنا چاہ رہی تھی تو مکان کے کونے کونے سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے، یہ تو ہمارا مقرب بندہ ہے، یہ تو ہمارا نیک بندہ ہے، ہم نے اس کو بخش دیا ہے، یہ ہمارا جنتی بندہ ہے، ہم نے اس کی بخشش فرما دی ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے، یہ ہمارا مقبول بندہ ہے، اس کو پریشان نہ کیا جائے۔ اے لوگوں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے اور آخری بات ہے، کیا جب ہم نماز چھوڑتے ہیں، اگر دھوکے میں بھی چھوڑ جائے، ایمانداری سے بتانا، کیا کبھی ہمارے دل میں تکلیف ہوئی، بے چینی ہوئی، یہ تکلیف ہوئی کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، یہ بے چینی ہوئی کہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے، کیا ہے تمہارے پاس بتاؤ۔ جو مقبول بندے تھے انہوں نے رو رو کے زندگیاں گزار دی، لیکن آج ہمارا چہرے پہ داڑھی نہیں، کسی وقت کی نماز نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو مطلب سے پڑھ رہے ہیں۔ کہاں گئے ہمارے احساس، کہاں گیا جذبہ؟ خدایا اللہ سے ڈریے، وہی رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ایسا ڈرو، ایسا ڈرو، 11 بج گئے، ایسا ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تم مرو مسلمان ہو کر مرو، یعنی کہ ہر مسلمان اس دنیا سے جب جائے تو مسلمان ہو کر جائے، جب تم امید ہے کہ بخش دیا جائے گا۔ اگر ایمان سے نہیں گیا تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے لوگوں، اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمیں اللہ اپنا خوف عطا فرمائے، اپنی یاد میں ہمیں رونا نصیب فرمائے۔ آپ سبوں کو اللہ تعالیٰ سبوں کو نمازوں کی توفیق، ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تم نکلو رزق کی تلاش میں تو اللہ تمہیں گھر بھر کے عطا فرمائے، وہ مال دے جو تمہارے لیے دنیا میں بھی نفع بخش ہو اور آخرت میں بھی نفع بخش ہو۔ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَتُوبُ إِلَيْهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.